सेंट जोसेफ कैथलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से समरीन यूनुस का आप सबको सलाम। वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 5 बाब पहली 11 आयत। एक दिन जब यीशु जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर, जो शमाउन की थी, उससे दरखास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हजूम को कश्ती पर तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गोल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा किया कि हमारी मदद को आओ। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दी कि डूबने लगी। शमाउन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा, ए खुदावन, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए। और वैसे ही सब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाउन के शरीक थे। तब यीशु ने शमाउन से कहा, मत डर, इस वक्त से तू आदमगीरी करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आज 1 सितंबर 2022 साल के दौरान 22वां हफ्ता और जुमेरात का दिन। कलाम मुक़द्दस में आज एक तरफ इंसानी हिकमत का मवाजना इलाही हिकमत से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुक़द्दस पतरस रसूल और चंद और रसूल अपनी माहीगीरी का तजर्बा खुदावंद यीशु मसीह के कलाम और कुदरत के सामने नाकाम देखते हैं, तो वो यीशु मसीह के कहने पर जाल डालने को तैयार होते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल यूनानी हिकमत और फ़लसफ़े से जानकारी रखता था। वो अपने तजर्बे में अब खुदा की हिकमत और मुकाशफे में भी गहराई हासिल कर चुका था। खुदा की हिकमत को मुक़द्दस जानते हुए वो उसके सामने अपने आप को भी हलीम बनाता है और अपने से बड़े मुक़द्दस पतरस रसूल को और अपने साथी और शागिर्द अपुल्लोस को भी खुदा के हाथ में चुना हुआ वसीला मानता है। इन सब को, यानी मुक़द्दस पतरस हो, अपुल्लोस हो या ख़ुद पौलुस चाहत जानता है कि खुदा ने इन्हें अपनी दानाई अता की है और उन्हें अपना कलाम सुनाने के लिए चुना है, लिहाजा यह बहुत सों के लिए खुदा के हाथ का वसीला और बहुत सों को खुदा के साथ मिलाने का बायस बनेंगे। अगर हम अपनी इंसानी हिकमत के पैराए में अपना जायज़ा लेना चाहें तो हर शख्स अपने आप को दूसरों से बेहतर और दानातर जानता है। बेशक कभी कभार दूसरों की दानाई के सामने हम हैरान ज़रूर हो जाते हैं।
انسانی خیالات ہمیں خود پسندی، خود ستائشی، خود سری، جسے انگریزی میں سیلف سفیشنسی اور اٹانمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمیں ایسے احساسات میں گمراہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ہماری ضرورت ہیں اور ہم ان کی ضرورت ہیں، اور اس سے بڑھ کر کہ ہم سب ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث ہیں اور ایک دوسرے کی معموری کا سبب بنتے ہیں۔ کوئی بھی انسانی حکمت ہو، کوئی بھی فلسفیانہ رجحان ہو، کوئی بھی ٹھوس سائنسی توجیحات اور ثبوت کیوں نہ ہوں، اگر یہ ہمیں ایک دوسرے سے نہ ملائیں اور اگر یہ ہمیں خدا کے احساس میں جینے اور زندگی گزارنے سے دور کر دیں تو یہ بے پھل اور بیکار ہیں۔ ہمیں خدا کے سامنے حلیم ہونا اور خدا سے اس کی حکمت اور اس کی محبت مانگنی چاہیے۔ دیکھیں کیسے انجیل مقدس میں لوگ یسوع مسیح پر گرے پڑتے ہیں کہ اس سے خدا کا کلام، خدا کی بادشاہی کا کلام اور اس کی محبت کی باتیں سنیں۔ اس بات کا مظہر ہے کہ دنیا کی باتیں، دنیا کے رویے اور کام، طرز زندگی لوگوں کے تسلی اور تسکین کے لیے ناکافی ہیں۔ انہیں اس سے بڑھ کر خدا کی حکمت اور خدا کی دانائی اور خدا کے کاموں کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ماہی گیری میں تجربہ کار پطرس رسول باقی ساتھیوں کے ہمراہ اپنے اندازوں میں کب، کہاں، کتنی زیادہ مچھلی ہونی چاہیے مایوس یا ناکام نظر آتا ہے، لیکن مایوس ہیں کہ انہوں نے تمام رات کچھ نہیں پکڑا، شاید بے دلی سے، لیکن پھر بھی یسوع مسیح کے کہنے پر وہ گہرے میں جال ڈالنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ گہرے میں جال ڈالو۔ وہ پھر ہمت کرتے ہیں اور مچھلیوں کا بڑا گول پکڑ لیتے ہیں۔ کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں خدا کی مدد دعا کے ذریعے مانگتے ہیں؟ کیا ساکرامنٹوں میں یسوع کے ساتھ مل کر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھلائی، پاکیزگی، محبت اور خدمت کا کوئی کام کرتے ہیں؟ اتنی بڑی ماہی گیری کے نتیجے میں پطرس اور ساتھیوں کو اور ماہی گیروں کو بھی ضرورت پڑی تاکہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اور کنارے پر لانے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اب یہ ماہی گیری پطرس اور اس کے جانشین پاپا اعظم صاحبان، نیز رسولوں کے جانشین بشپ صاحبان، کاہنوں، مناد صاحبان، سسٹر صاحبات اور نیک دل اور نیک سیرت اور پرجوش مومنین کے ذریعے جاری ہے، لیکن اب یہ خدا کی حکمت سے ماہی گیری کے بجائے آدم گیری کہلاتی ہے، جیسے اس نے پطرس سے کہا کہ میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے حکم اور اختیار سے، اس قابل کہ سب لوگ کنارے لگ جائیں۔ مقدس پطرس اپنی گناہ گار حالت کو پہچان کر اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ ہو لینے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کی مانند بن جائے۔ کیا ہم بھی اس کے ساتھ ہو لینے اور اس کی مانند بن جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا آج کا کلام پڑھ کر، سن کر، یسوع مسیح کے بدن اور خون کی قربانی اور ضیافت میں شریک ہو کر ہم اپنی زندگی میں حلیمی اور عاجزی کا بیج پھلدار ہونے دیں گے؟ کیا ہم ہمت ہارنے کے بجائے یسوع کے کلام کے مطابق ایک بار پھر ماہی گیری اور آدم گیری کے لیے آگے بڑھیں گے؟ کیا لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم ایک بار پھر حوصلہ اور ہمت کر کے اپنے بشارتی کاموں کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا ہم دوسروں کو حوصلہ اور زندگی دیتے ہوئے ان کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانے، یسوع کی محبت میں بڑھنے اور ایمان کے زندگی میں پھلدار ہونے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا ہم اپنی حکمت کو خدا کی حکمت کے تابع کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ مسیح خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔